من الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم دم ز شیخ احمد. سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم دم ز بوبکر عمر عثمان حیدر می زنم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری منعرے یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجلالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. عقیدت و محبت و ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. بلند آواز سے ایک بار اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. ایک بار پھر سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علماء کرام، حاضرین و سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علماء کرام ہم پر یہ احسان کریں کہ اپنی نظر رحمت کو محفل پر ہمیشہ ڈالے رکھیں. اگر کوئی بھی بچہ شرارت کرتا ہوا ملے تو فوراً اس تک پہنچ جائیں. اور جو بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ ہی لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر تقریر بولی جاتی ہے، اس لیے خدا کے واسطے آپ آگے آ جائیں. یہ جو بچے شرارت کر رہے ہیں پیچھے ہو جائیں، آپ آگے آ جائیں. آپ ہی کے چہروں کو دیکھ کر تقریر ہوتی ہے، اور آپ آئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں تو پھر کیا مطلب نکلے گا؟ آپ کے آنے کا تو مطلب ہو جائے گا. آپ اس محفل میں آئے ہیں، بیٹھے رہیں گے، ثواب پائیں گے، مگر میرا مطلب نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ آپ کے چہرے کو میں دیکھ ہی نہیں پاؤں گا تو بولوں گا کیا؟ جب آپ آگے رہیں گے دیکھوں گا تو تقریر بولوں گا. حالانکہ اس گلی سے تو زیادہ ہوا آتی نہیں ہوگی، اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی اگر یہاں آ جائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی. اور آپ لوگ شہسواری کریں کہ جتنے بچے ہیں انہیں بولنے نہ دیں. بولنے والے بچے پیچھے کر دیے جائیں اور پیچھے بھی وہ بات نہ کرنے پائیں. آپ نے گفتگو سماعت کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، اپنی امانت و صداقت کا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت و صداقت کا لوہا لوگوں سے منوا لیتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب، اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اگر مجھے پیدا کرنا مقصود نہ فرماتا تو اللہ رب العزت نہ دنیا کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ کسی کو پیدا فرماتا۔ اللہ نے جب مجھے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پھر اللہ نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا۔ اور اگر اللہ تعالی مجھے پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو اللہ تعالی اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرماتا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تربیت میں تھے۔ حضرت علی رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت علی پوچھتے ہیں سرکار سے آپ کیا کر رہے تھے، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی ہم دونوں اپنے ایک رب کی عبادت کر رہے تھے۔ ایک رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جو معبودان باطل کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے۔ ہمیں ایک خدا نے پیدا کیا ہے، ہمیں ایک خدا زندہ رکھے ہوئے ہے، موت بھی ایک ہی خدا وہی دیتا ہے، وہی ہمارا ایک خدا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں اچھائیاں عطا کرتا ہے، وہی ہمیں بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ اسی کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اسی اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا نبی بنا کر، اپنا رسول بنا کر، اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی ربوبیت کا اعلان کروں، اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور جو لوگ بگڑ چکے ہیں، جو لوگ معبودان باطل کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ باز آ جائیں اور اپنے سروں کو روک لے۔ وہ لوگ باز آ جائیں اور معبودان باطل کی عبادت سے رک جائیں، ایک خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، ایک خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کی بندگی کریں، ہر کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکائیں۔ اسی اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اسی لیے ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ اے علی اگر تم جان گئے ہو تو میں بھی تم پر اسلام پیش کرتا ہوں۔ علی تم اسلام کو قبول کر لو اور ایک خدا کی عبادت کرو، مجھے اس کا رسول تسلیم کر لو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو طالب سے سمجھ لوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں سنو، اگر تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو بھی اور تاخیر کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا من نہیں کر رہا تو بھی، مگر اس راز کو تم راز ہی رکھنا، اسے فاش نہ کرنا، اس کی خبر کسی اور کو مت دینا، اس لیے کہ ابھی ہمیں خفیہ طریقے سے دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا ہے، ابھی ہمیں اپنے اسلام کو چھپائے رکھنے کا حکم ہے۔ جب کھلم کھلا اعلان کا حکم ہوگا تو ہم حکم دیں گے کھلم کھلا اپنے دین کو بیان کرنا، مگر ابھی اپنے اسلام کو ہمیں چھپا کے رکھنا ہے، ابھی ہمیں اس راز کو راز رکھنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ رات کے عالم میں حضرت علی اپنے بستر
بستر پر سو رہے ہیں، حضرت علی کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، مگر اللہ نے حضرت علی کے دل کو بیدار کر دیا ہے۔ حضرت علی سو رہے ہیں مگر اللہ حضرت علی کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں حضرت علی کے دل میں نور کو اتار دیا، عرفان کو اتار دیا اور نور ایمان کو اتار دیا۔ صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیجئے، بتائیے، ارشاد فرمائیے آپ کل رات میں کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ آقا فرماتے ہیں ایک اسلام، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسلام لے کر کے میں آیا ہوں، اس اسلام کو قبول کر لو، میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میری رسالت کو تسلیم کر لو، فلاح پاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا کے فرمان کے مطابق اسلام کو اپنا لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا کریم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، سفر میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، اور گھر میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، میدان میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، غم میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، خوشی میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں بھی علی آقا کے ساتھ ہیں، آقا کے ساتھ ہیں، ہر مقام پر حضرت علی آقا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آقا ہجرت کے وقت علی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بستر ہے، علی تم اسی بستر پر سو جاؤ، اسی سبز چادر کو اوڑھ لو، علی یہیں پر تم سو جاؤ، اور میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، یہ سامان یہاں پر موجود ہے، اس سامان کو مکہ کے لوگوں کو دے دینا اور پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی جانتے ہیں کفار نے ارادہ بنا لیا ہے آقا کو قتل کرنے کا، کفار کا مکمل ارادہ ہو چکا ہے، اور کفار اسی ارادہ سے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اسی طاق میں ہے کہ رات کی تاریکی پھیلے، اندھیرا پھیل جائے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضرت علی جانتے ہیں مگر عشق کہہ رہا ہے علی، اگر مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھنا، سارے لوگوں کی امانتوں کو ان تک پہنچا دینا اور تم بھی مدینہ چلے آنا، تو اے علی دماغ کے وسوسے میں نہ آؤ، خیالات میں نہ آؤ۔ علی سنو سنو، دنیا کے ہر باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اقوال و افعال غلط ہو سکتے ہیں، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر علی پہاڑ بھی ٹل سکتا ہے، مگر اے علی عشق تو یہی کہتا ہے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہوگا۔ حضرت علی دیکھتے بھی ہیں، 3 دن مکہ میں رہ کر کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کرتے ہیں اور رات بھر اسی بستر پر سوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر ایسی نیند جیسی نیند ہم نے مصطفیٰ کے اس بستر پر ہجرت کی رات لی تھی، آج تک ویسی نیند علی نے نہیں پائی ہے، جیسی راحت کی نیند، جیسی سکون کی نیند علی نے مصطفیٰ کے بستر پر لی تھی۔ سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے اب مدینہ شریف پہنچتے ہیں مکہ سے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں علی کو، مگر کوئی کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی مدینہ پہنچ جاتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مقام قباء پر آقا سے ملاقات کرتے ہیں اور وہیں آقا کی خدمت میں رہنے لگتے ہیں۔ کافی دن گزرنے کے بعد حضرت علی کو پتا چلا کہ آقا نے مدینہ کے لوگوں میں مسلمانوں نے بھائی چارہ قائم کیا ہے، اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، یعنی کہ بھائی چارہ مسلمانوں میں قائم کر دیا۔ یعنی کہ بھائی چارہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس سے اتفاق، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے پیار پیدا ہوگا، اس سے محبت اور بڑھے گی، اس سے پیار اور
بڑھے گا، اس سے اتفاق اور بڑھے گا، اور اس سے نا اتفاقیاں دور ہوں گی، اس سے اختلاف دور ہوگا۔ اسی لیے آقا نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مسلمانوں کے بیچ اخوت کا پیغام دیا، بھائی چارہ کا رشتہ قائم کر دیا۔ جب حضرت علی کو یہ بات سنائی دیتی ہے تو حضرت علی روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے سرکار، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مدینہ میں صرف علی کو چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ آقا مسکراتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں، علی گھبراؤ نہیں، رو نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے علی سنو سنو، میں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہے، تو اے میرے علی سنو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے اور آقا کے حکم کے مطابق اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ جی جان سے لگے رہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آن جان سے اسلام کے کام آتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مال و دولت سے اسلام کے کام آتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی علیہ وجہہ الکریم بہادری اور شجاعت سے اسلام کے کام آتے تھے، ہر طریقہ سے اسلام کو مضبوط کرتے تھے، ہر طریقہ سے آقا کریم کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں، اور کفار کی تعداد کہیں زیادہ ہے، حرب و ہتھیار کہیں زیادہ ہے ان کے پاس، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، حرب و ہتھیار بہت کم ہے، طاقت میں بھی کم ہے، ہتھیار میں بھی کم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، مگر صحابہ حرب و ہتھیار کے بل پر میدان بدر میں نہیں گئے تھے، صحابہ طاقت و قوت کے بل بوتا پر میدان بدر میں نہیں گئے تھے، مصطفیٰ کریم کے عشق کے بلبوتا پر گئے تھے، مصطفیٰ کی محبت کے بلبوتا پر گئے تھے، ایمان کی قوت لے کر کے گئے تھے، ایمان کی طاقت لے کر کے گئے تھے، اللہ پر بھروسہ کر کے گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسود بن عبد الاسد مخزومی کو قتل کرتے ہیں اور اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں، تو ان کفار کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ دیکھتا ہے تو وہ بوکھلا اٹھتا ہے اور شرمسار ہو جاتا ہے، غصہ میں آتا ہے، تلملا اٹھتا ہے۔ اسی غصے کے عالم میں، اسی تلملاہٹ میں، اسی بوکھلاہٹ میں وہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے بہادر اور جوان بیٹے ولید بن عتبہ کو لیتا ہے اور میدان بدر میں اترتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آؤ مسلمانوں، آؤ ہم سے مقابلہ کے لیے آؤ مجھ سے مقابلہ کے لیے آؤ۔ تو حضرت علی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت حمزہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عبیدہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے لشکر کے سردار عتبہ بن ربیعہ کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ بن ربیعہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کی جانب بڑھتے ہیں جسے اپنی جوانی پر ناز تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں جسے اپنی بہادری پر ناز تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں جسے اپنی شجاعت پر گھمنڈ تھا، جس کا نام ولید بن عتبہ تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ
ربیعہ کو ختم کر دیا۔ حضرت علی جب ولید بن عتبہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ولید بن عتبہ حضرت علی کی طرف آ رہا تھا، مگر ایک ہی وار میں اس کی ساری بہادری کو خاک میں ملا دیا، ایک ہی وار میں اس کی جوانی کو خاک میں ملا دیا، ایک ہی وار میں اس کی ساری بہادری کو ہوا کے ساتھ بہا دیا، بہ کر چلی گئی۔ پلٹ کر حضرت علی نے جب پیچھے دیکھا تو حضرت عبیدہ پر شیبہ بن ربیعہ حاوی ہو چکا تھا، اور حضرت عبیدہ کو شیبہ بن ربیعہ نے پٹک دیا تھا اور ان پر وار کر رہا تھا، حملہ کر رہا تھا۔ حضرت علی شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور ایک ہی وار میں شیبہ بن ربیعہ کو وہاں سے الگ کرتے ہیں اور الگ لا کر کے ایسا وار کرتے ہیں کہ تین کے تینوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ ولید بن عتبہ بھی گیا، عتبہ بن ربیعہ بھی گیا اور شیبہ بن ربیعہ بھی گیا، سب کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بلبوتے پر جہاں آپ کا اشارہ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور جتنے صحابہ کرام ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہر صحابی کا ایمان ہے مصطفیٰ کے ہر قول پر، مصطفیٰ کے ہر فعل پر، مصطفیٰ کے ایک اشارے پر ہر صحابی رسول نہتا صرف اور صرف محبت رسول کی بنا پر، عشق رسول کی بنا پر مصطفیٰ کے اشارے پر چلا جایا کرتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنا دیا اور کہا علی میری غیر موجودگی میں تم مدینہ میں رہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، ہم کہہ رہے ہیں علی نبینا وعلیہ السلام، نے اپنے بھائی حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر اپنے بھائی کو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب کچھ غلط فہم لوگ کچھ غلط نکال لیا کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، سب سے پہلے خلیفہ مرتبے میں بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان ذو النورین ہیں اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عشق میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں دولت حاصل کر لینا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت بنا لینا اور ہمیں اپنے آپ کو طاقتور بنا لینا اور ہمیں اور 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ کی بلڈنگیں بنا لینا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول کے فرما بردار ہو جائیں، ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے، ہمارے سینے میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہو جائے، اور جہاں بھی ہم جائیں وہاں عشق مصطفیٰ کا پیغام نشر کریں، جہاں بھی جائیں وہاں عشق مصطفیٰ کا کردار ہم پیش کریں، اخلاق مصطفی کا کردار ہم پیش کریں۔ تو پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہی آواز آئے گی، جیسے بریلی سے امام نے کہا لحق میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میدان احد میں جنگ احد کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کفار نے گھیر لیا۔ اب جب میری نظروں سے سرکار اونجھل ہو گئے، میں آقا کو نہیں دیکھتا، سرکار میری نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، تو میں لڑ تو رہا تھا، کافروں کو مار تو رہا تھا، ان سے لڑائی کر تو رہا تھا، مگر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میرا دھیان ادھر نہیں تھا، میرا دھیان تو ادھر ہی جا رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کہاں ہیں؟ میرے آقا کہاں ہیں؟ میرے دل کا چین کہاں ہے؟ میرے دل کا سکون کہاں ہے؟ میرے دل کا قرار کہاں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آقا کو شہیدوں میں تلاش کیا، سرکار کو نہ پایا، میں نے آقا کو زندوں میں تلاش کیا، آقا کو نہ پایا، تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ آقا اللہ کے حبیب تو میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمان پر بلا لیا ہو۔ اب جب میرے دل میں یہ خیال آیا، حضرت علی کہہ رہے ہیں جب میرے دل و دماغ میں یہ خیال آیا تو پھر اب میں نے بھی کہا جب سرکار ہمارے بیچ نہیں ہے تو اب زندگی کا مقصد کیا ہے اور ان کافروں کو جینے کا حق کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اب مجھے جوش آیا اور میں نے کہا اب اس زندگی
سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اب لڑوں گا مروں گا اور اسی میں مر جاؤں گا اور سرکار سے جا ملوں گا۔ مسلمانوں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب سرکار کی دیوانگی اس انداز سے ہو تو سرکار اپنے دیوانے کی خبر لیا کرتے ہیں، آقا اپنے دیوانوں کو تنہا کبھی نہیں ہونے دیتے، سرکار اپنے دیوانے کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑا کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنا جب میرے دل میں خیال آیا تو اب میں نے اپنی تلوار نکال لی اور کافروں سے لڑتا رہا، آگے بڑھتا رہا، لڑتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ میں مارتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اپنی جگہ پر ٹھہرا نہیں، مارتا رہا، آگے بڑھتا رہا، مارتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ نہ جانے کتنوں کو میں مار گیا۔ لوگ آتے گئے، ایک دو نہیں آتے تھے، جھنڈ بنا کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے تھے، اور سب کو مارتا تھا، سب کو مارتا تھا، آگے بڑھتا تھا، مارتا تھا، آگے بڑھتا تھا، نہ جانے کتنوں کو ختم کر چکا۔ تو جب ان لوگوں میں شور مچا کہ علی کو دیکھو، علی تو لاشوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے آ رہا ہے، تو سارے لوگ میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے وار کو دیکھ کر لوگ ڈرنے لگے۔ تو جب لوگ ڈرنے لگے تو لوگ مجھ سے ہٹنے لگے اور یہ خیال کر کے ہٹنے لگے کہ علی شاید اپنا راستہ بنا رہا ہے، تو علی کے راستے سے ہٹ جاؤ تو علی نہیں مارے گا، اسی لیے لوگ میرا راستہ چھوڑ کر ہٹنے لگے کہ علی کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے وار کو دیکھ کر ہٹنے لگے تو میری نگاہ حضور کے رخ سے پر گئی، قسم خدا کی جو دل بے چین تقرار سے بھر گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت علی آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، حضرت علی کے دل کو قرار آتا ہے، حضرت علی کے دل کو سکون آتا ہے، پھر دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب دل کو قرار آ گیا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں ہیں، اب کفار لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم پر وار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علی ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جھپٹ کر ان سے مقابلہ کرنے لگتا ہوں اور واصل جہنم کر دیتا ہوں۔ پھر آقا اشارہ فرماتے ہیں علی ادھر سے گروہ آ رہا ہے، میں ادھر دوڑ کے چلا جاتا ہوں اور جھپٹ کر حملہ کرتا ہوں اور سب کو ختم کر دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں علی ادھر دیکھو، میں دوڑ کے ادھر جاتا ہوں اور ان لوگوں پر حملہ کرتا ہوں۔ تب تک جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جبریل عرض کرنے لگے اے میرے سرکار آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور آسمان سے جھک جھک کر ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے حضرت علی کی بہادری دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی کی بہادری پر خوش ہے اور بہت زیادہ خوش ہے۔ آقا کریم نے جب حضرت علی کی بہادری کی خوشی سنی ہے تو آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیوں نہ خوش ہو، کیوں نہ خوش ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، انہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں سرکار ملائکہ بھی جس کی بہادری پر چرچے کر رہے ہوں، ملائکہ بھی جس کی بہادری کے تذکرے کر رہے ہوں، فرشتے بھی جس کی بہادری سے خوش ہوں، اے میرے آقا کیا مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صدائے کربلا زندہ باد، صدائے کربلا زندہ باد۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کی ہے، حضرت علی کو جوان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے دل کو مضبوط کیا ہے، حضرت علی کو جو بہادری ملی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی اسلام کی خاطر کہیں جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی خاطر کہیں جاتے ہیں تو پھر اپنی جان کو جان نہیں سمجھا کرتے ہیں، اپنے جسم کو جسم نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ پھر آقا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جنگ خندق کے موقع پر کافر نکلتا ہے، 1000 سواروں کی طاقت رکھنے والا، 1000 سواروں کا بل رکھنے والا اکیلا بہادر عمرو بن عبد ود، کیا نام؟ عمرو بن عبد ود، 1000 سواروں کا بل رکھنے والا، اور اس کی بہادری شام، یمن،
عراق، عرب، ہر جگہ مشہور، مانا جانا بہت. عمرو بن عبدود جنگ خندق کے موقع پر نکلا اور نکلنے کے بعد معائنہ کرنے لگا. معائنہ کرنے کے بعد عمرو بن عبدود نے کہا مسلمانوں کہاں گئی تمہاری جنت؟ مسلمانوں کہاں گیا تمہارا کوثر؟ مسلمانوں کہاں گئے تمہارے وہ جنت کے سکون؟ کہاں گئے تمہاری وہ باتیں جو تم کہا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ کہا کرتے تھے تم اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ جام کوثر پی کر سیراب ہو جاتا ہے. مسلمانوں ہے اگر تم میں کوئی بہادر تو میرے مقابلے کے لیے میرے سامنے آئے، مجھ سے مقابلہ کرے. کافر میدان خندق میں، جنگ خندق میں ایک کافر ہزاروں سواروں کا بل رکھنے والا عمرو بن عبدود مسلمانوں کو للکار رہا ہے. کہاں گئی تمہاری طاقتیں؟ کہاں گئی تمہاری باتیں؟ کیوں نہیں مجھ سے مقابلہ کے لیے آتے؟ جب کافر نے مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے. ہمارے باپ داداؤں نے سکھایا ہے کہ اگر ہم علی کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہاتھوں کو اور مضبوط بنا دیتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، یا علی مشکل کشا، یا علی، یا علی، یا علی. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار میں مقابلہ کے لیے جاؤں گا. کیا کہتے ہیں آقا؟ مجھے اجازت دیجئے سرکار، میں عمرو بن عبدود سے مقابلہ کے لیے جاؤں گا. آقا اشارہ فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، سامنے عمرو بن عبدود ہے. حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں. پھر عمرو بن عبدود کہتا ہے مسلمانوں کہاں گئی تمہاری طاقتیں؟ جنت کے سکون ختم ہو گئی بہادری؟ کیوں نہیں آتے مجھ سے مقابلے کے لیے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوتے، آقا سے اجازت مانگتے ہیں. آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، وہ عمرو بن عبدود ہے، 1000 سواروں کا بل رکھنے والا. علی اس سے مقابلہ کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے. علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ کھڑا ہوتا ہے عمرو بن عبدود، کہتا ہے مسلمانوں تمہاری طاقتیں ختم ہو گئی کیا؟ مسلمانوں مجھ سے مقابلہ کے لیے کیوں نہیں آتے؟ خاموش رہنا. مسلمانوں مجھ سے مقابلہ کے لیے کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے مقابلہ کرو، مقابلہ. اگر مقابلہ میں تم مجھے مار دو گے تو تمہارا نام ہوگا عرب و عجم میں، شام و عراق میں تم مشہور ہو جاؤ گے. اور اگر میرے ہاتھوں تم مارے گئے تو تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جنت میں جاؤ گے. تم ہی تو کہتے تھے آؤ میرے سامنے آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو. اب جب تیسری مرتبہ عمرو بن عبدود کافر نے للکارا تو حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، آقا کی قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. آقا سے عرض کرتے ہیں سرکار اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. آقا کافر کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور بار بار چیلنج دے رہا ہے. کب تک ہم سنتے رہیں گے اور کب تک بیٹھے رہیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں علی کیا کرو گے؟ وہ تو عمرو بن عبدود ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا چاہے وہ عمرو ہو یا کوئی بھی ہو، اگر مسلمانوں کو للکارے گا تو علی جب تک زندہ ہے اسلام پر اور اپنے نبی پر اپنی جان نچھاور کرتا رہے گا. مگر کبھی بھی مسلمانوں کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھوں گا. اسلام پر کوئی بھوکے اور علی ہو، علی سن نہیں سکتا. سرکار مجھے اجازت دیجئے
آقا فرماتے ہیں میرے علی، ابھی بھی میں بتا رہا ہوں وہ عمر بن عبد ہے۔ حضرت علی کا عرض کرتے ہیں سرکار آپ اجازت عطا فرمائیے، اگر آپ کی نظر رحمت ہو، میرے رب کا کرم ہو تو علی سمندروں میں جائے اور وہاں بھی راستہ بنا دے، سمندروں میں جائے وہاں بھی راستہ بنا دے، علی تنہا رن میں کود جائے اور تخت و تاراج کر ڈالے، سرکار مجھے اجازت عطا فرمائے۔ آقا حضرت علی کو اجازت دیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، شمشیر حیدری دیتے ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں علی جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کافر عمر بن عبد کو تمہارے حوالے کر دیا۔ حضرت علی شمشیر ذوالفقار، شمشیر حیدری لے کر میدان میں آئے اور گھوڑے پر عمر بن عبد ٹہل رہا ہے اور للکار رہا تھا۔ حضرت علی پہنچ گئے، حضرت علی پہنچ گئے، حضرت علی سے کہتا ہے کون ہو تم؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں علی۔ اس نے کہا عبد مناف کے لڑکے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب۔ تو عمر بن عبد کہتا ہے اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، تمہارے خاندان کے تم سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ انہیں بھیج دو، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میں تم سے لڑائی کو تمہارا خون بہانے کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ حضرت علی شمشیر حیدری لہراتے ہیں اور فرماتے ہیں سن کافر سن، میں تیرا خون بہانا سب سے زیادہ پسند کروں گا۔ بوکھلا جاتا ہے، دل ملا اٹھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سن کافر سن، جو میرے نبی کو للکار رہا ہے، جو اسلام کو للکار رہا ہے، جو مسلمانوں کو چیلنج دے رہا ہے، علی کبھی بھی اس کا خون بہانا ناپسند نہیں سمجھتا ہے۔ علی اس کے لیے علی اس کا خون اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اور سن آج تیرا خون بہانے کو میں سب سے زیادہ پسند کروں گا۔ دل ملا اٹھا اور گھوڑے سے کودا اور حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال سے اسے روکا تو 1000 سواروں کا بل رکھنے والا جب وار کرے گا تو اس کے وار کو روکنا آسان نہیں۔ مگر اے عمر بن عبد کان کھول کے سن لے، تجھ سے مقابلہ کے لیے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا شیر گیا ہے۔ مولا کو بھی کم نہ سمجھنا، مولا کو بھی کم نہ سمجھنا۔ عمر بن عبد نے اپنی طاقت لگا کے وار کیا، حضرت علی نے اپنی ڈھال سے روک لیا، مگر عمر بن عبد ماہر پہلوان اور کافی زیادہ بل رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، جب اس نے وار کیا حضرت علی نے ڈھال سے روکا تو اس کی تلوار ڈھال کو چیرتی ہوئی اور آپ پر پڑی تو ہلکا سا زخم آپ کو لگا، ہلکا سا زخم آپ کو لگا، اور جب اس کی تلوار آپ پر لگی تو شیر خدا، اللہ کے شیر ڈھال کو پھینکتے ہیں اور سنبھلتے ہیں، اور سنبھلنے کے بعد پیچھے مڑتے ہیں اور پیچھے مڑ کے اپنے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آقا دعا فرما رہے ہیں اے میرے اللہ، علی کو آج میں نے میدان کارزار میں عمر بن عبد کے سامنے بھیجا ہے، اے میرے اللہ علی کی حفاظت کر، اے میرے اللہ علی کو طاقت عطا فرما، اے میرے اللہ علی کو فتح و نصرت عطا فرما، اے میرے اللہ علی کو جیت عطا فرما، اے میرے اللہ کافر کو شکست عطا فرما، کافر کو ہار عطا فرما، اے میرے اللہ علی کی جیت میں اسلام کی جیت ہے، علی کی فتح میں مسلمان
إلا ذو الفقار.